متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما صدق الله العظيم. درود پاک پڑھیں. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. ہمارے مہمان عالم دین تشریف لا چکے ہیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ سب کی عمر میں برکت دے، محفل کو قبول فرمائے، ہماری بخشش کا ذریعہ بنائے. بلا تمہید گفتگو کا آغاز کرتا ہوں. توڑے بقول دے میں پڑھیا جا چکا سی، سمجھو میں چھٹی لے کے آیا توڑی خدمت کر کے آ جاؤں. توجہ ہے، 10-12 منٹ کی حاضری ہے. اختصار کے ساتھ گفتگو کروں گا. قرآن اور حدیث کا سچا پیغام آپ تک پہنچانا ہے. دعا فرمائے اللہ مجھے، آپ کو، ہم سب کو ہمیشہ قرآن و سنت کا خادم بنائے رکھے. یزید کے خادم نہیں بننا، قرآن و سنت کا خادم بننا. سمجھ آ گئی نا؟ قرآن حکیم کی 2 آیتیں، 2 سے 3 احادیث آپ کے سامنے پیش کرنی ہے. اللہ کرے قرآن کی برکت سے میرا اور آپ کا سینہ نور ایمان سے روشن ہو. سورہ النساء آیت نمبر 93 اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ. جس نے جان بوجھ کر کسی ایک مومن مسلمان کو قتل کیا. کتنوں کو؟ صرف ایک کو قتل کیا. فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، اس کی جزا جہنم ہے. اس کی جزا کیا ہے بولیں؟ اتفاق کر کے بولیں جہنم. بھائی اگر اٹھے بھی تو ہم لوگ اٹھیں گے، تو انہوں کوئی کچھ نہیں کہنا. آپ بولیں جو ظالم، جو یزید الفکر، یزید الفطرت آدمی کسی ایک مومن مسلمان کو بلا وجہ قتل کرتا ہے، اس کی سزا بولیں قرآن کیا کہتا ہے؟ مجھے سنانے دے قرآن. اس کی سزا کیا ہے؟ فَجَزَاؤُهُ جہنم. یا اللہ کتنے ٹائم کے لیے جہنم میں رہے گا؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا خالداً فیہا، ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا. کتنے دنوں کے لیے؟ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا. وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، جو مومنوں مسلمانوں کو بلا وجہ قتل کرنے والا ہے اس پر اللہ کا غضب بھی ہے. اور کیا ہے؟ وَلَعَنَهُ، ان کے اوپر اللہ کی لعنت بھی ہے. بولے ان پر اللہ کی لعنت بھی ہے. آپ بھی کر دو یار. مسلمانوں کے قاتلوں پر اللہ کے چبے گی میری تقریر انہوں جڑا قاتل ہوئے گا، جو مسلمانوں کے خون کو قیمتی سمجھتا ہے، امت رسول اللہ کی سے پیار کرتا ہے، مسلمانوں سے ہمدردی رکھتا ہے. وہ ذرا بولے جو شخص بھی مظلوم مسلمانوں کو بلا وجہ قتل کرنے والا ہے، اس ظالم قاتل کے اوپر اللہ کے، بولے قرآن ہے. قرآن اگر قرآن کے پیغام کو مانا ہے، ایمان ہے، عقیدہ ہے، چپ نہ رہے. قرآن کی بولی بولے آپ بھی. جو مسلمانوں کو بلا وجہ قتل کرنے والے ہیں ان قاتل بے ایمانوں پر اللہ کے، بولے یار اللہ کے، وَلَعَنَهُ، قاتلوں بے ایمانوں پر اللہ کی لعنت ہے. وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، ان قاتل بے ایمانوں کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. عذاب کوئی چھوٹا جائے، کتنا کیسا عذاب ہے؟ عذاباً عظیمہ، بہت بڑا عذاب ہے ان کے لیے جو مسلمانوں کے قاتل ہیں. درس قرآن دے رہا ہوں، ایسا کسی چوڑے دا نام تھا نہیں لیا. درس قرآن دے رہا ہوں. قرآن سنانا میرا حق ہے کہ نہیں؟ بولیں
امت رسول اللہ کی لٹی جا رہی ہو، قرآن کا پیغام سنا کر سیدھی راہ پر لگانا ہمارا منصبی فریضہ ہے۔ سنیں دوسری آیت۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا۔ جس بندے نے بلا وجہ کسی مسلمان کو قتل کیا یا زمین کے اندر خون خرابہ برپا کرنے کے لیے کسی مسلمان کا قتل کیا، کتنا بڑا گناہ، کتنا بڑا جرم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا۔ اتنا بڑا گناہ ہے اللہ کی بارگاہ میں، گویا اس نے تمام روئے زمین کے انسانوں کو قتل کر دیا۔ قتل کوئی چھوٹا گناہ ہے؟ گویا ساری روئے زمین کے انسانوں کو کیا کر دیا؟ بولے قتل کر دیا۔ جس نے ایک قتل کیا اللہ اکبر، تو جس نے کئی سو کیے، قتل بھی کیتے، وہ بھی ان کو جو نہتے، وہ بھی وہ جو درود پڑھ رہے ہیں، وہ بھی وہ جو یا رسول اللہ کی صدائیں لگا رہے ہیں، وہ بھی وہ جو مظلوموں کی حمایت کے لیے آواز بلند کر رہے ہوں، ان کو قتل کیا، پھر قتل کرنے کے ساتھ ساتھ جلا بھی دیا۔ اور ظالموں، ہماری شریعت اسلامی کے اندر کوئی کتنا بھی بڑا گناہ گار ہو، اس کو آگ کی سزا دینا جائز نہیں۔ توجہ ہے؟ کیوں پریشان ہو؟ میں نے لگتا ہے ساڑھی انتظامیہ پریشان ہو رہی ہے۔ پریشان نہ ہو، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ توجہ ہے؟ جس نے ایک کو قتل کیا گویا اس نے، بولے وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا۔ جس کسی مسلمان نے دوسرے مرنے والے مسلمان کو زندگی بخشی، جان بچا لے، جان بچانا، زندگی بخش دینا اتنا بڑا ثواب کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا۔ گویا اس نے تمام لوگوں کو زندگی بخش دی، سب کو اس نے زندہ کر دیا۔ زندگی بچانا اتنا بڑا کارنامہ، اور کسی کی جان لینا اتنا بڑا گناہ۔ اچھا اگلے بات سنو بھائی، ہم ہیں رسول اللہ کے غلام۔ نبی کریم علیہ السلام کی شریعت کے اندر تو کسی کو تلوار کا، تیر کا، بندوق گولی تو دور کی بات، تلوار تیر کا اشارہ کر کے جو کسی مسلمان کو خالی ڈرائے، ایسے مذاق میں تیر یوں کر لے، مذاق میں ایک مسلمان کے اوپر تلوار یوں کر لے، اس کا کیا بنتا ہے شریعت میں؟ بولے سبحان اللہ۔ سنا دوں تمہارے نبی کا فرمان، ہیں تو ہمارے نبی، تمہارے اس لیے بول رہا ہوں تاکہ چوٹ لگے، چوٹ دل پر لگے، اللہ کرے کاش تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ ظالموں کا ساتھی نہیں بنتے، سچوں کا ساتھی بنتے۔ توجہ ہے؟ سنیں نبی کریم علیہ السلام کا فرمان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی، حضرت ابو ہریرہ نے ارشاد فرمایا یقول قال ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ نے ارشاد فرمایا میں نے ابو القاسم نبی کریم علیہ السلام سے سنا تھا من اشار الی اخیہ بحدیدۃ
نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ کسی مسلمان کی طرف لوہے کا بنا ہوا کوئی اسلحہ کوئی اوزار کے ساتھ اشارہ کرے گا، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَلْعَنُهُ حَتَّى يَدَعَهُ۔ فرمایا جو تیر تلوار لوہے کے بنے اوزار کے ساتھ کسی مسلمان کی طرف خالی ڈرانے کی نیت سے اشارہ بھی کرے گا، امام الانبیاء نے فرمایا اس پر اللہ کے فرشتوں کی لعنت ہے۔ جو اشارہ کرے اس پر لعنت، جو سینکڑوں کی جان لے، کیا خیال ہے اس کے بارے میں؟ ماشاءاللہ جی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، ثنا خان مصطفیٰ۔ ماشاءاللہ جی۔ الحسنین شکر السلام علیکم۔ گولی صاحب تیری کیا بات ہے؟ نہ ہی ملتا والی کیا بات؟ آخری حدیث پاک ہے جی، توجہ سے سن لیں گے۔ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ پہلے جو حدیث سنائی ہے نا صحیح مسلم کی ہے، اب امام بخاری کی کتاب الادب المفرد کے اندر سے حدیث سنانے لگا ہوں۔ یا قرآن سنایا یا حدیث سنایا، تکلیف اس کو ہو جس کو نہ قرآن وارے کھائے نہ حدیث وارے کھائے۔ اگلی کوئی بات کی ہے تو آپ مجھے پکڑ سکتے ہیں، سٹیج سے اترنا گوارا نہ کریں، مجھے فی الفور پکڑ لیں۔ جب میں قرآن و حدیث سنا رہا ہوں تو بھائیا قرآن کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ توجہ ہے، ذرا سنیے گا آخری حدیث۔ نبی کریم علیہ السلام کے صحابی حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سنا دوں آخری حدیث ہے، ذرا توجہ سے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من حمل علینا السلاح فلیس منا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ ہمارے اوپر اسلحہ تانے، ہمارے اوپر اسلحہ تانے، حضور فرماتے ہیں فلیس منا، وہ ساڈی امت وچوں نہیں، ہاں فلیس منا، وہ ساڈا نہیں، جو ہمارے اوپر، اچھا سرکار یہ بھی فرماتے ہیں جو مجھ پر اسلحہ تانے، نہیں، جو ہمارے اوپر علینا، یہ ہمارے کے اندر سرکار کے یہ غلام بھی آ گئے جو حضور کے غلاموں کو ڈرائے دھمکائے، اسلحہ تانے، رات کو ان کے گھروں پر چھت پہ مارے، ڈراوے سنائے۔ نبی پاک فرماتے ہیں جو یہ کام کرنے والا ہو، اور سنو وقت کے یزیدیوں فرعونوں، امام الانبیاء نے فرمایا جو یوں کرتا ہے، فرمایا فلیس منا، وہ ہمارا نہیں، وہ ہمارا ہاں، تم جس کے لیے کر رہے ہو نا تم انہی کے ہو، جس کے لیے کرو گے تم انہی کے نوکر چاکر ہو، جس سے تنخواہ مل رہی ہے، یہ امت رسول اللہ کی ہے۔ انہیں ان کے نبی نے سمجھا دیا کسی کو ستانا نہیں، کسی کو تنگ نہیں کرنا، جو اسلحہ بھی تانے گا اللہ کے فرشتے اس پر بھی لعنت کرتے ہیں۔ وما علیہ